گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز و جل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا، یہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المبارک کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المبارک کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی حماق سے یہ آج ساری گفتگو شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت کی ہے، اس میں حدیث پاک بھی وہی لی ہے اور داتا حجویری کا قول بھی، مولا علی کا قول بھی، اور آگے جو حضرت سعد بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے تبع تابعین سے لکھا ہے، وہ بھی ہم نے کشف المعجوب سے لیا۔ سارا سسٹم ایک پورا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ کشف المعجوب لکھنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ جس کے پاس یہ کتاب ہو قرآن و حدیث کے بعد اسے کسی کتاب کی ضرورت ہی نہ رہے۔ یہ امام الاولیاء کا قول ہے، آپ سب کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے۔ اگر کسی کے پاس کتاب نہیں ہے تو اگلی بار ہم فارم دیں گے، وہ آپ ہمیں پر کر کے دیجیے گا تو پھر آپ کی کتابیں آ جائیں گی۔ جس نے اس میں داخلہ لینا ہے، یہ کلاس ہے۔ کشف المعجوب ہم سبکن پڑھاتے ہیں، سبکن پیچھے ترتیب سے پڑھا رہے ہیں۔ تقریباً 157 سبق ہم پڑھ چکے ہیں، ہمارے پاس اس کی تقریباً ڈی وی ڈی موجود ہوتی ہیں۔ اس بار جو ڈی وی ڈی تقسیم ہوں گی وہ کسی خوش نصیب کے نام جس کا خیال آئے گا اگلی بار پھر بتا دیں گے کس کی ہیں، تو وہ یہ ڈی وی ڈی جو پچھلے لیکچر ہیں وہ تقسیم ہوتی ہیں۔ پیچھے سے سبق یاد کریں، سبق یاد کر کے آئیں، آگے جا کے سبق یاد کریں۔ بس ہفتے میں ایک کلاس ہوتی ہے سب۔ اللہ کے پیارے نبی کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، ہر مرد و عورت کے لیے علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک۔ تو علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ آپ نے ہفتے میں ایک بار بس اپنے کلاس میں، اپنے مکتبے میں، اپنے خانقاہ حجویریہ، یہ اپنی خانقاہ میں، اپنے کالج میں، اپنی یونیورسٹی میں آپ نے ہفتے میں ایک مرتبہ آنا، ہر کام چھوڑ کے اپنی کلاس میں آنا۔ یہ کتاب داخلہ مفت ہے آپ کا اور کتاب مفت ہے آپ کو، بس آپ نے پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور صوفی بن جانا ہے۔
انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. آج طریقت و معرفت و حقیقت سارا یہ آپ نے سمجھنا ہے. میں چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے درود پاک پڑھیں. امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے خالق ارض و سماوات اس کو قبول فرماتے ہیں. خالق ارض و سماوات اس کی جھولی میں پھول ڈالتے ہیں. چنگے سنگ لگے چنگے جب بندہ اچھوں کے ساتھ لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جھولی میں پھول ڈالتا ہے. ہم داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور جب بروں کے ساتھ لگتا ہے تو جو پھول اس کی جھولی میں ہوتے ہیں وہ بھی گر جاتے ہیں. بزرگ فرماتے ہیں برے لوگوں کی صحبت کوئی نقصان بھی اگر نہ دے, بندہ کہ میں بڑا ہی پکا ہوں مجھے کچھ نہیں ہوگا, تو اتنا نقصان ضرور دیتی ہے کہ اچھے لوگوں کے بارے میں بدگمان کر دیتی ہے. برے لوگوں کی صحبت اگر کوئی نقصان نہ دے تو اتنا ضرور دے گی کہ آپ کو اچھے لوگوں کے بارے میں بدگمان کر دے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھوں کے ساتھ ہی لگنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ چنگے سنگ ترے کسی چنگے کے ساتھ لگ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تر جائیں گے. اللہ جل جلالہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین. الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین. انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 27 جنوری 2017 28 ربیع الثانی 1438 ہجری جمعہ مبارک. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نعت کا مصرع یاد آ گیا. اللہ پاک نے حضرت آدم کو 7 لاکھ زبانیں سکھائی ہیں, ساری زبانیں ہماری ہیں. کتنی زبانیں سکھائی آدم علیہ السلام کو؟ 7 لاکھ اور 1000 پیشہ سکھایا. ہندی میں آپ کی نعت کا بڑا خوبصورت مصرع مجھے یاد آ گیا. آپ فرماتے ہیں صوفی باصفہ جگت گرو مہاراج ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم. جگت گرو مہاراج ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہیں محبوب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہمیں سرور کائنات پہ ہمیشہ درود پاک کے نذرانے اور گجرے بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارا درس نمبر 158 اور موضوع حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شریعت و حقیقت. اور اسی موضوع کی ہم نے حدیث پاک لی ہے. اسی سے ریلیونٹ ہر چیز ہے. اس کو بڑے دھیان سے سنتے جائیں گے تو اس لیکچر کو سمجھیں گے. یہ آگے جا کے بتایا کریں یہ ساری باتیں دور حاضر کے مطابق ہم نے حدیث پاک لی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں یہ میں حدیث پاک سے اس کو ملاتا ہوں. اللہ پھر اس کے بعد شجرہ نسب, پھر شجرہ طریقت, پھر درس, پھر حاصل کلام, پھر توبہ کا واقعہ اور پھر دعا. اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرمائے. قرآن نے کہا اپنی نگاہ نیچے رکھو. غیر محرم دور حاضر کی گفتگو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, اور اس گفتگو کو آگے آپ نے لے کے جانا یہ پھر آپ کا حق ہوتا ہے. ڈی وی ڈی کے ذریعے, کشف ٹی وی کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے جاتی رہتی ہے, لیکن آپ فردن بھی اس پیغام کو پہنچاتے رہیں تو آپ کا وہ جو عشق داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ کا ذمہ ہے کہ ایک جماعت ایسی ضرور رہے گی جو گناہ سے روکے گی اور نیکی کا حکم کرے گی. پہلے تو یہ انبیاء تھے, اب یہ ولی ہیں اور خاصین ہیں. اللہ ہم سب کو اپنا دوست بنا لے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دوست بنا لے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ نگاہ کو نیچی رکھ. جب غیر محرم پہ پڑھے وہ آیت اس لیے پھر ذرا مفہوم سنا رہا ہوں کہ جلدی کور کر لیں کہ جب نگاہ پڑے تو نگاہ کو نیچے کر لے, دونوں کو, عورت کو بھی مرد کو بھی. اب اس کے آگے حد ٹوٹ جائے گی. اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک میں 6666 حدیں ہیں. آیات کو حد کہتے ہیں. اب اگر کسی شخص نے, کسی عورت نے, کسی مرد نے, کسی جوان نے ایک نگاہ سے زیادہ دیکھا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کی حد توڑ دی. جو اللہ کی حد توڑے وہ کبھی ثابت نہیں رہ سکتا.
جس نے اللہ تعالیٰ کے فرمان علی شان کو مذاق سمجھا وہ مذاق بن گیا. یہ 6666 آیات مذاق نہیں ہے. ہم آج مذاق بن گئے. ہماری اولاد بھی ہمیں مذاق سمجھتی ہے, ہماری صحت بھی ہمیں مذاق سمجھتی ہے, ہر چیز, کیونکہ ہم نے ان آیات کو, سب نے نہیں, ہم نے ان آیات کو مذاق سمجھا. اللہ تعالیٰ کے فرمان علی شان کو جس نے مذاق سمجھا وہ مذاق بن گیا, وہ مذاق بن گیا. بزرگوں نے اس کی تفسیر کی ہے, شرح کی ہے اس بات کی. اللہ کا کیا حکم ہے؟ نگاہ نیچے کر لو. اس کے بعد جس نے اس سے آگے حد کو توڑا وہ ہلاک ہو گیا. اللہ کے نبی کی حدیث پاک اس آیت کے آگے لیتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اللہ کی حدوں کے قریب نہ رہا کرو, اللہ کی حدوں کے قریب نہ جایا کرو. مثال آپ نے یوں دی, سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو جانور پک ڈنڈی پہ چرے گا, گاؤں والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ کھیتوں کے ساتھ ایک پٹی سی ہوتی ہے, اس کو شاید پک ڈنڈی بولتے ہیں, پک ڈنڈی بولتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جو جانور پک ڈنڈی کے قریب چرے گا, چرنے سے سمجھ نہیں آنا, کھائے پیے گا, لا محالہ وہ کھیت کے اندر جائے گا. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی حدوں کے قریب رہے گا, لا محالہ وہ اللہ کی حد توڑے گا. اس لیے اللہ کی حدوں کے قریب نہ جاؤ. آج کا دور, نگاہ کے بعد کسی کے پاس اختیار نہیں ہے. آج لوگ کہتے ہیں ہم تو بس میسیج ہی کرتے ہیں, ہم تو بس کال ہی کرتے ہیں, ہم تو بس ملتے ہی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں, ان کے قریب نہ جاؤ. ہماری حد کیا تھی؟ سب کی, جوان, بوڑھے, عورتیں, مرد, بچیاں, بچے جو بیٹھے ہیں اس پیغام کو آگے تک پہنچائیں. قرآن نے ہماری حد کیا مقرر کی تھی کہ ہم نگاہ نیچے کر لیں. اس کے بعد اگر کسی نے خیال کو پرگندہ کیا تو اس نے خیال کا گناہ کیا. حضرت واصف علی واصف صوفی باصفہ فرماتے ہیں عمل کا گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے. خیال کے گناہ کو تو معاف کروانے کا خیال بھی نہیں آتا. اس لیے صوفیہ نے خیال کے گناہ کو انتہائی بدترین کہا کہ یہ گناہ جو خیال کا ہے وہ بدترین ہے. اللہ رب العالمین ہمیں خیال کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم، نعرہ جویریہ، یا داتا گنج بخش. آپ نے فرمایا عمل کا گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے اور خیال کا گناہ کو معاف کروانے کا تو خیال ہی نہیں آتا. اس لیے صوفیہ کے نزدیک خیال کا گناہ بدترین ہے. نگاہ نیچے, اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس کو عمل میں لے آئے فوراً دیکھ کے نگاہ نیچے کر لیا کرے. اور نگاہ یکدم, یہ نہیں کہ جہاں تک وہ غیر محرم جائے وہاں تک آپ دیکھو, چاہے عورت ہو یا مرد, یہ نہیں. نگاہ اچانک پڑی نیچے کر لی. قرآن نے کہا اگر تم سمجھو تو یہ, اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص یہ عمل کرے تو یہ ایسا برکت والا عمل ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اسی وقت اس کا اجر دے گا. جوان ہو, بوڑھا ہو, جس مرضی عمر میں ہو, اللہ تعالیٰ اس کو اسی وقت اس کا اجر دے گا. کس صورت میں؟ اطمینان کی صورت میں, کسی صورت میں بھی. اب حد کیا تھی یہ حدیث پاک کو سمجھ لیں. وقت دور حاضر کی یہ ضرورت ہے. حد کیا تھی کہ ہم اس کے بعد نگاہ نہ دوبارہ اٹھاتے. اگر ہم نے خیال سوچا تو ہم نے حد توڑی. اگر ہم نے اس شخص کو, اس عورت کو, یا اس مرد کو, یا اس نوجوان نے میسج کیا, اس نے حد توڑی. اس نے کال پہ بات کی, اب حد ٹوٹے گی. کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ کی حدوں کے قریب نہ جاؤ. جو شخص اللہ کے حدوں کے قریب جائے گا لا محالہ وہ حد توڑے گا. کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی بات سے زیادہ سمجھدار نہ سمجھے, وہ ہلاک ہو جائے گا. یہ ہوگا اور ایسا ہوتا ہے اور ہوا ہے. لاکھوں کیس ہم نے دیکھے ہیں. اور جب کوئی میسج کرے گا تو پھر کال بھی ضرور کرے گا, جب کال کرے گا تو پھر ملاقات بھی ضرور کرے گا, جب ملاقات کرے گا تو پھر حق بھی ضرور کرے گا, اور پھر وہ اس عمل سے گزر جائے گا جس کا اللہ کے نبی نے منع فرمایا. اللہ کے نبی نے فرمایا گناہ یہ نہیں ہے کہ جسم کے اندر جسم داخل ہو جائے, یہ تو گناہ کی تکمیل ہے. وہ تبھی شروع ہو گیا تھا جب ہمارا ذہن پر گندا ہوا, جب ہم نے میسج کیا ہاتھ کا گناہ, انگلیوں نے گناہ کیا. جب ہم نے سوچا خیال نے گناہ کیا. جب ہم نے میسج کیا انگلیوں نے گناہ کیا. جب ہم نے بات کی تو جسم نے گناہ کیا, زبان نے گناہ کیا. جو اس کے ذریعے سے لذت حاصل ہوئی تو جسم نے گناہ کیا. جب ہم ملے تو وہ تو تکمیل گناہ ہے. گناہ تب بھی شروع ہو گیا تھا. اللہ رب العالمین ہمیں اس وقت, یہ معاشرے کی ایک بڑی اہم برائی ہے جس میں سارے نہیں کم و بیش جوان, بوڑھے, بچے, بچیاں, عورتیں, شادی شدہ بھی شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو اور ہم سب کو اس کبھی گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بابا جی کے پاس اکثر کیس پہنچتے ہیں تو یہ بڑی ایک خاص گفتگو سی میں نے کر دی. آپ اس کو سمجھائیں کہ اس کی حد کیا ہے. اس کی حد ہے کہ نگاہ کو نیچے کر لیں, چاہے ہم کسی عمر میں بھی ہیں.
اور کسی عمر کی بچی پہ، کسی عمر کی عورت پہ، اور یہی عورتوں کے لیے کسی عمر کے مرد پہ نظر پڑی تو اللہ نے کیا حکم دیا قرآن میں کہ فوراً نگاہ نیچے کر لیں. یہ کیا ہے؟ شریعت ہے. یہ کیا ہے؟ طریقت ہے. یہ کیا ہے؟ حقیقت ہے. یہ کیا ہے؟ معرفت ہے. جو ان چیزوں کو اپنائے گا اللہ رب العالمین اسی کے لیے برکتوں کے دروازے کھولے گا. شجرہ نسب کی طرف آ جائیں. داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید امام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. آپ حسنی سید ہیں والد کی طرف سے، حسینی سید ہیں والدہ کی طرف سے، آپ نجیب الطرفین ہیں، کمال سید ہیں. آپ نے بہت خوبصورت قول دیا. آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ حقیقت ہے. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ حقیقت ہے. اور محمد رسول اللہ کیا ہے؟ شریعت ہے. یہ 2 چیزیں داتا صاحب فرماتے ہیں اگر آپ پکڑو گے تو آپ فلاح پا جاؤ گے. آگے شجرہ طریقت. داتا گنج بخش علی حجویری ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن حسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شیخ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. یہ شجرے یاد کر لیں، یہ بڑے بڑے نام ہیں. یہ رکت طاری ہو جاتی ہے ان کے نام لیتے ہوئے. جب ان کے نام لیں تو دعا مانگا کریں، اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے صدقے ہماری دعائیں قبول کرے گا. حضرت علی سے محبت کرنے والوں، نعرہ حیدری لگانے والوں، ان کی تعلیمات پہ عمل کرو. عشق ہوتا ہی ہے قدم پہ قدم رکھا جائے. باقی تو باتیں ہیں. نہج البلاغہ میں آپ کا بڑا خوبصورت قول ہے شریعت کے متعلق. آپ فرماتے ہیں قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو. یہ آپ نے پیغام دیا، آپ نے تمام ساری امت کو یہ آپ نے پیغام دیا. قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اس سے نصیحت حاصل کرو. اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کتاب اور صاحب کتاب کی طرف آ جائیں. بس درس شروع ہوا چلتا ہے. درود پاک پڑھیں. آج کچھ طبیعت ناسواز ہے لیکن کوشش کر رہا ہوں. چھٹی نہیں ہے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سب کی یاد کیا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدت السالکین، زبدت العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل ہے. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا نا کسارا پیر کامل آرا رہنما. حضرت محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس کو کوئی شیخ کامل نہ ملے، بزرگ مشورہ دیتے ہیں کہ تلاش ہی نہ کریں، شیخ کامل بیٹھے تو ہیں، ان کی اتباع کریں بس کافی ہے. جس کو کوئی شیخ کامل نہ ملے، یہ 1000 سال پہلے کی حالت ہے. آج کی حالت ہے آپ اندازہ تو کریں. فرمایا محبوب سبحانی نے جس کو کوئی شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. مرشد کامل یہی تو کرتا ہے. مرشد کامل کے پاس رب لینے آیا کریں بس. صوفی باصفہ فرماتے ہیں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں حضرت واصف علی واصف جو کسی کام آتا ہے، کام ہو جائے پھر بھی دوبارہ نہیں آتا. کام جو آیا ہوتا ہے، کام نہ ہو تو ناراض ہو کے چلا جاتا ہے کہ یار وہ ہوتا ہی کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہ نہ کرے، صراط مستقیم پہ رکھے. صراط مستقیم پہ کون ہے؟ انبیاء اور اولیاء. اور بعض لوگ تو ہمیں یہاں تک کہہ دیتے ہیں بڑی دیر ہو گئی ہے جی نمازیں پڑھتے ہوئے، کیا اصل آیا؟ پتہ نہیں کیا اصل کرنا چاہتے تھے. نماز سے اللہ اصل ہے.
اللہ تعالیٰ تب حاصل ہوتا ہے جب تو مرتے دفعہ زبان سے نکلے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ حاصل ہے. یہ تجھے کیسے پتا لگ گیا کہ کیا حاصل آیا؟ حاصل تو یہ تھا، تو پتہ نہیں کیا حاصل کرنے نکلا ہوا تھا. تسلیم و رضا کی زندگی اصل زندگی ہے. آپ جس حالت میں ہیں اگر اللہ سے خوش ہو جائیں تو آپ کون ہیں؟ خوش نصیب. اور اگر اللہ سے ناراض ہو جائیں تو آپ بد نصیب ہیں. 17 دن شام کے بازاروں میں امام حسین کے قافلے سے جب پوچھا گیا کہ اللہ سے راضی ہو تو انہوں نے خدا کی قسم کھا کے کہا کہ پاؤں کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک راضی ہیں. اسیری کی حالت ہے. آل نبی اولاد علی ہے، بیٹی ہیں. ہم نے تو دیکھا ہی کچھ نہیں. ہم نے تو دیکھا ہی کچھ نہیں. دکھ دیتے دیکھے ہوں تو ہم کبھی بولے ہی نہ دکھ ہوتے کیا ہیں. ہم یہ مکر کرتے ہیں. کتابوں میں لکھا صبر وہ ہے جو قبر کی دیوار تک ہے. اس کے پیچھے مکر ہے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ مکر ہے. مکر کرتا ہے وہ. صبر وہ ہے جو قبر کی دیوار تک صبر کرتا ہے. یہ ہیں وہ لوگ ان اللہ مع الصابرین. جو لوگ کہتے ہیں بڑی نمازیں پڑھی کچھ نہیں حاصل ہوا، پتہ نہیں ان کا حاصل کیا تھا. ہم تو نماز پڑھتے ہیں کہ کلمہ حاصل ہو جائے. آج مفتی صاحب بتا رہے تھے نا، 2 ہی لوگ ملے ہیں آج تک ایسے جنہوں نے کہا مفتی صاحب دعا کرے مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو جائے. ورنہ تو لوگ کوٹھیاں ہی بنگلے مانگ رہے ہیں. اللہ سے اللہ مانگیں، خدا کی قسم آپ کو سب مل جائے گا. آپ کو حسرت نہیں رہے گی. ان کی دولت، عزت، شہرت روز پوچھتی ہے اللہ سے کس کے پاس جاؤں، تو خدا کہتا ہے جا میرے نافرمانوں کے پاس چلی جا. جا میرے نافرمانوں کے پاس چلی جا. نہ مانگیں یہ چیز جو غافل کر دیں. ہاں اللہ دے دے تو پھر یہ دعا مانگیں کہ اللہ غافل نہ کریں. بس واسطہ فرماتے ہیں اتنا کرم نہ ہو کہ ہم غافل ہو جائیں. اتنا اور ستم ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اتنا ستم نہ ہو کہ ہم مایوس ہو جائیں. بس ہم پہ نرم ہاتھ رکھ ہمارے اللہ. اللہ سے ہمیشہ نرمی مانگتے رہا کرو. اے اللہ تعالیٰ ہم پہ نرم ہاتھ رکھ. آپ نے اپنی کتاب کے بارے میں فرمایا، بات ادھر ادھر رہتی ہے لیکن پچھلی بات کو سمیٹ کے رکھا کریں. کبھی مجھے پوچھنا پڑے تو فٹافٹ بتایا کریں کہ آپ یہاں چل رہے تھے. آپ نے اپنی کتاب کے بارے میں فرمایا یہ راہ حق بیان کرتی ہے. یہ راہ حق بیان کرتی ہے. حق کون ہے؟ اللہ کی ذات. کلمات کی شرح کرتی ہے. بہت سے پردے کھولتی ہے اور ہٹا دیتی ہے. دلوں کے زنگ اتار دیتی ہے. ولیوں کی صحبت کا یہی مقصد ہوتا ہے. دلوں کے زنگ اتار دیتے ہیں، دلوں کو شیشہ بنا دیتے ہیں. اس میں رب کی تصویر نظر آ جاتی ہے. اس میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. یہاں ہم اپنے دلوں کو چمکانے بیٹھے ہوئے ہیں. چمکا کے دلوں کو اٹھیں اور پھر آپ کو کسی چیز کی طلب ہی نہیں رہے گی. پھر تو 2 دن کا فاقے بھی کہتا ہے میں راضی ہوں. آپ نے کیا فرمایا؟ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش رہے. خوشیاں نہ تو دکانوں سے ملتی ہیں نہ ان کے کوئی بینکوں سے ملتی ہیں. اس کی کوئی دکان نہیں ہے، اس کی یہ اللہ کے پاس ہے. بس خوش نصیب کون ہے؟ جو اپنے نصیب پہ خوش ہے. اپنے نصیب پہ خوش ہو جائیں. آج یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں. کسی نے پوچھا حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، تو آپ نے فرمایا تو چیک کر، تو جتنا اللہ سے راضی ہے اتنا وہ تجھ سے راضی ہے. اگر تو آدھا اللہ سے راضی ہے تو وہ تجھ سے آدھا راضی ہے. اور اگر تو 1/4 ایک حصہ راضی ہے وہ 1/4 راضی ہے. اگر تو سارے کا سارا راضی ہے تو وہ بھی تجھ سے سارے کا سارا راضی ہے. آج اللہ سے راضی ہو جاؤ. کوئی بات نہیں، آج تھوڑے کام میں ٹھیک ہو جائیں گے. آج کچھ بیماری ہے تو صحت آ جائے گی. سارے مسئلے اللہ حل کر دے گا. اللہ سے جڑے رہو. اللہ سے جڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ولی سے جڑے رہو، داتا علی سے جڑے رہو، ورنہ وہ آپ کو کبھی جڑنے نہیں دے گا. یہ ڈرتا ہے وہ مردود ان سے ڈرتا ہے. غوث پاک نے ایک دن اس کو ایسے گلمے سے پکڑ لیا اس مردود کو. یہ واقعہ میں کبھی سناؤں گا. یہ سنانے کے لیے پیچھے بڑی گراؤنڈ بنانی پڑے گی ورنہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. ایسے گردن سے پکڑ لیا. وہ تو ان ولیوں سے ڈرتا ہے، بہت ڈرتا ہے. وہ جب کوئی بندہ ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو وہ پھر اس بندے سے بھی ڈرتا ہے. ایک بندہ مسجد میں داخل ہوا تو ایک بندہ نماز نفل پڑھی جا رہا ہے اور ایک ساتھ بابا جی لیٹے ہوئے ہیں. اور وہ ولی تھا جو داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ ساتھ شیطان بھی بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا اس کو نفل پڑھنے سے روکتا کیوں نہیں؟ تو چنگا شیطان ہے. وہ نفل پہ نفل پڑھی جا رہا ہے. اس نے کہا یہ تو میری چٹکی کی مار ہے، یہ جو بابا ساتھ سویا ہوا نا اس نے اٹھ کے پھر اس کو لگا دینا. تو مجھے کیا ضرورت ہے اتنی محنت کر کے اس کا دھیان آگے پیچھے کروں؟ ابھی بابے کی آنکھ کھلنی ہے اس نے پھر لگا دینا. کسی کے ساتھ لگ جاؤ تو ترے رہو گے. بدگمانیاں نہ پیدا ہونے دو. خدا کی قسم بربادی کا وقت تب آتا ہے جب باپ کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے. سمجھو بیٹا برباد ہو گیا. نبی کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوئی، امتی برباد ہو گیا. بلکہ امتی تو راہ ہی نہیں. ولیوں کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوئی تو سمجھو وہ بندہ برباد ہو گیا.
بدگمانیاں نہ پیدا ہونے دو. بدگمانیاں رشتوں کو برباد کر دیتی ہیں. قرآن میں لکھا بعض بدگمانیاں کبیرہ گناہ ہیں, کبیرہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بدگمانیوں سے بچائے. آپ نے فرمایا کشف المحجوب سے میرا مقصد یہ ہے کہ جس کے پاس یہ کتاب ہو اسے دوسری کتابوں کی حاجت نہ رہے. یہ قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے. یہ کتاب طالب حق کے لیے کافی ہے, جو اللہ کی طلب کے لیے نکلے ہیں. یہ کتاب ان کے لیے کافی ہے. بزرگوں نے لکھا آپ صوفیزم کے مجدد تھے. بخاری شریف طریقت, کشف المحجوب طریقت کی بخاری شریف ہے. کشف المحجوب طریقت کی بخاری شریف ہے. کشف المحجوب کو اٹھا کے دیکھیں, آپ کو پتہ لگے توحید ہوتی کیا ہے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا کشف المحجوب تصوف میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. یہ لا تعداد بٹکے ہوئے انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھا چکی ہے. قرآن و حدیث کے بعد یہ ایک کامل مرشد ہے. کشف المحجوب درس توحید کی ایک بے مثال کتاب ہے. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا آپ کے تبلیغی مشن سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور یاد آ گیا, اور آپ دین آپ کی تبلیغ سے شہرت پذیر ہوا. اور آپ نے فرمایا سید حجویر مخدوم امم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری حجویر کے سید امت کے امام ہیں. مخدوم کہتے ہیں پڑھانے والے کو بھی, امت کے سردار ہیں, امت کے استاد ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کو سمجھنے کی پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اتنی بیس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ بات کو بڑے غور سے سنیں, کیونکہ تمہید ہوگی تو بات ہوگی. اے اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے درس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آج کا ہمارا درس نمبر 158, موضوع حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حقیقت و شریعت, صفحہ نمبر 251 اور 252. بالکل صفحہ نمبر 251 252. اللہ اس کو اپنے گھر جا کے بھی چیک کیجئے گا. میسیج آتا ہے تو پڑھ کے اس کو تیاری کر کے آیا کریں. جو 404 پہ کنیکٹ نہیں ہے وہ 404 پہ کنیکٹ ہو جائے تو یہ میسیج پہنچ جاتا ہے. وہ پھر تیاری کر کے آئے تو ان کو بڑی اچھی سمجھ آئے گی. میں تھوڑا سا اس کا مفہوم سمجھاتا ہوں آپ کو. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 3 پارٹ ہیں اس درس کے چھوٹے چھوٹے. پہلے تو آپ نے خراج تحسین پیش کیا حضرت صاحب بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کو, بڑا خوبصورت. اس کے بعد آپ نے ایک کال ان کا دیا جو علماء ان کے بارے میں کہتے تھے علماء ظاہر ہر دور میں رہتے ہیں اور ہر مسلک میں ہوتے ہیں. میں آگے ان کی گفتگو کرتا ہوں. ابھی ہر دور میں رہتے ہیں, ہر دور میں ہوتے ہیں. اور انہوں نے ان کے بارے میں کہا حضرت عبداللہ بن سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں, حضرت عبداللہ سہل, تو ان کے بارے میں کہا کہ انہوں نے حقیقت اور شریعت کو جوڑ دیا تھا, حقیقت اور طریقت کو جوڑ دیا تھا. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے قول کو رد کیا علماء ظاہر کے, اور فرمایا کہ حقیقت اور شریعت کو اللہ نے جوڑا ہوا ہے, کوئی اس کو جدا نہیں کر سکتا. ولی اللہ کبھی اس کو جدا نہیں کر سکتے. ہاں وہ اس کی تشریح کرتے ہیں, یہ تشریح کرتے ہیں جیسے حقیقت کیا لا الہ الا اللہ اور شریعت کیا محمد رسول اللہ. یہ ساری گفتگو ہے. اس کے بعد آپ نے ایک قول دیا حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ یہ قول ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہیں جو اپنی نفسانی خواہش سے بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنی روح, اپنی جان, اپنے جسم, ہر چیز سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں. یہ اس کا لب لعاب ہے. درود پاک پڑھنے درس شروع کرتے ہیں. تبا تابعین سے, تبا تابعین آپ سب لوگ جانتے ہیں, صحابہ, تابعین اور تبا تابعین, یہ قرون اولیٰ کے لوگ ہیں, کمال لوگ ہیں. ان کے ذکر بھی کمال ہیں, ان کی بات کرنا عبادت, ان کے بارے میں سوچنا عبادت. ان کو دیکھا تو نہیں, اللہ کرے خوابوں میں کوئی بڑی ہستی نظر آئے تو, لیکن یہ عبادت ہی عبادت ہے سارا کچھ. آپ فرماتے ہیں تبا تابعین سے حضرت سہل بن عبداللہ تستری. سہل آپ کا نام اس طرح پڑا کہ آپ کی گفتگو بڑی سہل تھی, آسان تھی, سمجھ آ جایا کرتی تھی. حضرت تبا تابعین سے حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ, ان مشائخ میں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ دلوں کے مالک, دلوں پہ راج کرتے تھے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی الفاظی دیکھیں. آپ نے 531 بزرگوں کو خراج تحسین پیش کیا اور سب کو علیحدہ. اتنی اللہ نے آپ کو الفاظ دی ہوئی تھی, اتنے بڑے عالم دین تھے آپ. آپ فرماتے ہیں دلوں کے مالک, عیبوں سے پاک کرنے والے. جو ان کی صحبت میں بیٹھتا تھا گناہوں سے پاک ہو جاتا تھا. کن کی؟ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ داتا صاحب آپ کے اوصاف لکھ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں حضرت ابو محمد سہل بن
محمد ان کے بیٹے کا نام تھا، کنیت ان کا ابو محمد۔ سہل بن عبداللہ تستری اپنے زمانے کے امام طریقت اور ہر دل عزیز تھے۔ اپنے زمانے کی یہ تبع تابعین جو صحابی جن کا ذکر ہو رہا ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں یہ اپنے زمانے کے امام طریقت تھے اور ہر دل عزیز تھے۔ اپنے زمانے کے امام طریقت اور ہر دل عزیز تھے۔ آپ بڑے عبادت گزار اور مجاہد تھے۔ آپ کے معاملات نیک تھے اور اخلاص اور نفس کے نقائص بیان کرنے میں آپ کے کلمات بہت پسندیدہ تھے۔ آپ انتہائی عالم آدمی تھے۔ داتا صاحب جن کی خود اتنے بڑے عالم ہو کے تعریف کر رہے ہیں کہ بہت بڑے عالم تھے آپ۔ داتا صاحب تو بہت ان کی بات کی ہیں، یہ تبع تابعین میں سے ہیں۔ بڑے عالم تو یہی ہیں، بڑے عالم کہنے سے مقصد ہے ان سے بڑے نہیں، یہ خود بھی بہت بڑے عالم ہیں اور پھر کسی عالم کی تعریف کر رہے ہیں۔ آپ نے ان کا ایک قول دیا، آپ فرماتے ہیں علماء نے ان کے بارے میں مشہور کر رکھا تھا کہ آپ نے شریعت اور طریقت کو اکٹھا کر دیا، اور آپ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا علماء ظاہر نے یہ بات بیان کی ہے، ہوا جمع بین الشریعت والحقیقت، انہوں نے شریعت اور حقیقت کو جمع کر دیا۔ یہ علماء ظاہر جو ظاہر کو دیکھتے ہیں، صرف ہر مکتبہ فکر میں ہوتے ہیں یہ۔ داتا صاحب، میں آگے ان کی گفتگو کروں گا، داتا صاحب نے ان کی بات کی ہے، علماء ظاہر یہ حقیقت کو نہیں، معرفت کو نہیں پہچانتے۔ مثلا یہ کون لوگ ہیں؟ ہر مسلک میں اس طرح کہہ رہا ہوں کہ ایک عالم ساری رات سورت پہ گفتگو کرے، تو جب تہجد کا وقت آئے، فجر کا وقت آئے، سیرت کو چھوڑ دے، تو یہ کون ہے؟ عالم ظاہر ہے۔ اسی طرح ایک شخص ساری زندگی تبلیغ کرے اور والضحیٰ کے مکھڑے کا گفتگو نہ ذکر نہ کرے، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے سرمے کا ذکر نہ کرے، علم اشرق کے سینے کا ذکر، گیت نہ گائے سرکار کے، نمازیں پڑھتا رہے، اور یہ بھی علماء ظاہر ہے۔ جب تک یہ دونوں چیزیں یک جاں نہ ہو جائیں، عشق و محبت اور اتباع و سیرت و صورت جب تک یک جاں نہ ہو جائے، علماء حق نہیں بن سکتا جس مرضی مسلک میں۔ ساری رات تو تعریف کرتا رہا، صبح فجر بھی ضائع کر دی، تہجد بھی ضائع کر دی، وہ تو علماء ظاہر ہی ہے نا۔ ساری زندگی تبلیغ کرتا رہا، سرکار کی کبھی ثنا نہیں کی، نعت نہیں پڑھی، تعریفیں نہیں کی، والضحیٰ کے مکھڑے کے چرچے نہیں کیے، تو اللہ کو وہ تبلیغیں بھی پسند نہیں ہیں جس میں سرکار کی محبت نہیں ہے۔ علماء ظاہر ہر ایک میں ہوتے ہیں، اس لیے جہاں جہاں جو ہیں وہ توبہ کر لیں تو اللہ کے بندے ہیں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا، علماء ظاہر کا قول ہے کہ کنہوں نے حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت اور حقیقت کو جمع کر دیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں یہ علماء ظاہر کا قول غلط ہے، حقیقت اور شریعت کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا اور اولیاء کبھی ان کو علیحدہ نہیں کر سکتے۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ شریعت حقیقت کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب یہ داتا صاحب کی گفتگو شروع ہوئی ہے۔ پہلے داتا صاحب نے امام الاولیاء نے ان کا قول دیا، پھر اس کے بعد اپنی گفتگو شروع کیا۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ شریعت حقیقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور حقیقت شریعت کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ ان بزرگ کے بیان کردہ عبارات سمجھنے میں آسان تھی۔ آپ فرماتے ہیں تب ان کو یہ مغالطہ ہوا، ان کی عبارات سمجھنے میں بڑی آسان تھی اور ذہن آسانی سے ان کا مفہوم اخذ کر لیتا تھا، اس لیے لوگوں نے یہ بات کہی تھی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے شریعت اور حقیقت کو جمع کر دیا ہے تو اولیاء کے لیے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ ان کو علیحدہ کر دیں۔ یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اولیاء کے لیے یہ بات ناممکن ہوگی کہ وہ ان کے درمیان فرق کریں، اور جب ان کے درمیان فرق کیا جائے گا تو ایک کو رد یعنی مسترد کرنے اور دوسرے کو قبول کرنے کی صورت آئے گی۔ اگر ان دونوں میں بڑی بریک سی گفتگو ہے، اگر ان دونوں کو علیحدہ کیا جائے گا تو داتا صاحب فرماتے ہیں پھر ایک کو ماننا پڑے گا اور ایک کا انکار کرنا پڑے گا۔ آپ فرماتے ہیں اگر فرق کریں اور جب ان کے درمیان فرق کیا جائے گا تو ایک کو مسترد کرنے اور دوسرے کو قبول کرنے کی صورت لازم آئے گی، تو شریعت کو مسترد کرنا بے دینی۔ جو شریعت کو مسترد کر دے، صرف طریقت پہ ہی چلے، شریعت نہ ہو، وہ بے دین ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں تو شریعت کو مسترد کرنا الہاد یعنی بے دینی، اور حقیقت کو مسترد کرنا شرک و کفر ہوگا۔ شریعت کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ جس نے شریعت کو ترک کیا وہ بے دین ہو گیا، چاہے جو مرضی ہو، جس طرح مرضی ہو جائے، وہ بے دین ہے۔ اور جس نے حقیقت کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس نے حقیقت کو ترک کیا وہ کفر و شرک میں مبتلا ہو گیا۔ یہ داتا صاحب سمجھا رہے ہیں، آپ اس کو سمجھیں۔ آپ فرماتے ہیں صوفیہ نے اپنے کلام میں جس فرق کی وضاحت کی ہے وہ حقیقت میں فرق نہیں بلکہ وہ شریعت کے ذریعے حقیقت کو ثابت کرنا ہے۔ صوفیہ نے جس فرق کی گفتگو کی ہے، داتا صاحب فرما رہے ہیں اصل میں وہ فرق نہیں ہے، اس میں محمد رسول اللہ کے ذریعے لا الہ الا اللہ کو جو ہے نا وہ
ظاہر کرنا ہے، اس لیے حقیقت کو ثابت کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے صوفیہ نے یہ کہا لا الہ الا اللہ حقیقت ہے اور محمد رسول اللہ شریعت ہے۔ کوئی بھی شخص جس کا ایمان صحیح ہو وہ کبھی بھی شریعت اور حقیقت کو الگ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی یہ خواہش باطل ہے۔ کس کے پاس اگر ایمان ہے تو وہ کبھی بھی ان چیزوں کو الگ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ان چیزوں کو الگ کرے تو اس کی یہ خواہش باطل ہوگی۔ شریعت کی اصل حقیقت ہے اور حقیقت کی اصل شریعت ہے۔ اللہ کی حقیقت حضور پاک ہیں اور حضور پاک کی حقیقت اللہ پاک ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ جڑا ہوا ہے، بس اس کا لا الہ الا اللہ یہ میں اپنے پاس سے بات کر رہا ہوں، نیچے آ کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں شریعت کی اصل حقیقت ہے اور حقیقت کی اصل شریعت ہے، تو اصول کی اصل شریعت کے فرمان کا قبول کرنا ضروری ہوگا۔ ظاہر پرست لوگ اس چیز کا انکار کرتے ہیں، اندر کا انکار کرتے ہیں، روح کا۔ ظاہر پرست لوگ بس باہر سے لیتے ہیں سب چیزیں۔ صاحب فرماتے ہیں جب تک معرفت نہ حاصل ہو، من نہ جب تک پاک ہو تو حاصل کچھ نہیں ہو سکتا۔ ظاہر پرست طبقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ آپ فرماتے ہیں ظاہر پرست لوگ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو ان کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ اس کا انکار ہی کر دیتے ہیں۔ حالانکہ سمجھ میں تو بہت کچھ، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ جو ظاہری ہیں کیمونسٹ لوگ جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا، وہ یہی تو پلیکھا پڑا ہے۔ یہ میں تشریح کر رہا ہوں کہ وہ تو دل میں آ سکتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ ظاہر پرست علماء جو سمجھ میں آتے ہیں اس کو صحیح کہتے ہیں۔ دادا صاحب فرما رہے ہیں یہ اس وقت میں بھی ہوتے تھے، وہ اس کی ذات بھی سمجھ میں نہیں آتی، پھر تو اس کا بھی انکار ہو جائے گا اور وہ بندہ دہریہ ہو جائے گا۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ معلوم ہوا تیری پہچان یہی ہے، اس کی تو پہچان یہی ہے کہ وہ سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ آپ فرماتے ہیں تو اصول کی اصل شریعت فرمان کا قبول کرنا ضروری ہوگا۔ ظاہر پرست لوگ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اس چیز کا انکار ہی کر دیتے ہیں۔ جس کی سمجھ نہ آئے خاموش رہنا چاہیے۔ بہت ساری چیزوں کی سمجھ نہیں آتی، نہ کرامت کی سمجھ آتی ہے، نہ معجزے کی سمجھ آتی ہے، نہ کرامت کی سمجھ آتی ہے، لیکن ان کا انکار نہیں ہو سکتا۔ جو ان کی سمجھ میں نہیں آتی اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور حق کے راستے کے بنیادی اصولوں کا انکار کرنا خطرناک ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں حق کے راستے کے بنیادی اصولوں کا انکار کرنا خطرناک ہوتا ہے۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے محسوس ہے جس نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ یہاں پر آپ نے بڑا خوبصورت شکر ادا کیا ہے ساری گفتگو کر کے۔ یہ گفتگو تقریباً کمپلیٹ ہوئی۔ اب نیچے چھوٹا سا ایک کال اور پھر دعا مانگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کی ذات تک گفتگو کرنے لگ جائیں۔ اس کا یوں ہے کہ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد رسول اللہ ویزا۔ پاسپورٹ جس کے پاس بھی ہو، جنت میں جانے کے لیے اس کو ویزا لگوانا پڑے گا شریعت کا، محمد رسول اللہ۔ آپ سب لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہے، لا الہ الا اللہ یہ حقیقت ہے، لا الہ الا اللہ حقیقت ہے اور محمد رسول اللہ شریعت ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک پاسپورٹ ہے اور محمد رسول اللہ اس کا ویزا ہے۔ کسی عام سے ملک میں جانے کے لیے ویزے کے بغیر تصور بھی نہیں ہے۔ جنت تو خالق کائنات کا گھر ہے، اس نے آپ لوگوں کے لیے گھر بنایا، وہ تو اس کی جاگیر ہے ایک شاندار۔ اس کے لیے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک آپ اتباع نہیں کریں گے تو تب تک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ علماء ظاہر کے لیے میرے نسبتی والد صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے بڑا خوبصورت، غالب حسین شاہ گیلانی حسنی۔ آپ فرمایا کرتے تھے بن عشق محمد جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار اس کو نہیں آتی بخاری۔ حضور کے عشق کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ حدیث پاک کی سب سے بڑی کتاب ہے قرآن پاک کے بعد ایک معتبر کتاب ہے۔ کیا فرمایا بزرگوں نے؟ بن عشق محمد جو پڑھتا ہے بخاری، اس کتاب کو آتا ہے بخار اس کو نہیں آتی بخاری۔ اس کو بخار تو آ سکتا ہے، بخاری نہیں آ سکتی۔ اللہ کرے کہ ہم حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو سمجھ جائیں۔ میں تھوڑی سی شرح کروں گا تو آپ کو تھوڑی اس کی سمجھ آئے گی، ورنہ بات تھوڑی مبرم سی رہ جائے گی۔ اور اس کی شرح یہ ہے، آپ فرماتے ہیں آگے اس کی شرح یہ ہے، شریعت ضابطہ حیات ہے، محمد رسول اللہ شریعت ہے اور یہ شریعت ضابطہ حیات ہے۔ اس ضابطہ حیات پر عمل کرنے کا نام طریقت ہے۔ شریعت ضابطہ حیات ہے اور اس ضابطہ حیات پر عمل کرنے کا نام طریقت ہے، اور جس منزل مقصود تک یہ راستہ لے جاتا ہے اسے حقیقت کہتے ہیں۔ اور منزل مقصود پر پہنچ کر جو علم سالک کو حاصل ہوتا ہے اسے معرفت کہتے ہیں۔ یہ چاروں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اسے معرفت کہتے ہیں۔ اس لیے ظاہر ہے شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت آپس میں کوئی علیحدہ چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی سفر کی مختلف منزلوں کے نام ہیں۔
شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، یہ چاروں چیزیں مختلف نہیں ہیں، یہ ایک ہی منزل کی مختلف جگہوں کے نام ہیں، سب مختلف منازل کے نام ہیں، اور شریعت کے بغیر طریقت بیکار ہے۔ اگر کسی کے پاس شریعت نہیں ہے، صرف طریقت ہے، شریعت کیا؟ محمد رسول اللہ، قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، فقہ نہیں ہے اس کے پاس، وہ صوفی یا پیر بنا ہوا ہے، تو یہاں بزرگوں نے اس کی شرح میں لکھا ہے، اور وہ شریعت طریقت کے بغیر بیکار ہے، شریعت بغیر طریقت کے بیکار ہے، اور طریقت بغیر شریعت کے بے سود ہے۔ اگر کسی کے پاس شریعت ہے، علم ہے دین کا، اللہ اور اس کے رسول کا، ادب نہیں ہے، تصوف نہیں ہے اس کے پاس، صرف وہ تقریریں ہی ہیں اس کے پاس، تو اس کے لیے بے سود لکھا گیا۔ اس کے لیے آپ بزرگوں نے فرمایا، یہ میں نے اس کی شرح لکھی ہے، بزرگوں نے فرمایا کہ وہ بے سود، اگر بغیر وہ بے سود ہے، کیونکہ جب تک راستے پر چلا نہ جائے راستہ طے نہیں ہوتا، اور منزل مقصود تک رسائی حاصل نہیں ہوتی۔ علم و بعد جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو، 100 وریاں دی کرے عبادت تے رب تو روے بگانا۔ علم بھی چاہیے اور ادب بھی چاہیے۔ اس کو میں نے تھوڑا سا اور اس طرح آسان کیا۔ آپ فرماتے ہیں دوسرے الفاظ میں شریعت ایک ضابطہ حیات کا نام ہے، حیات اور ضابطہ حیات پر عمل کرنے کا نام طریقت ہے۔ شریعت ایک ضابطہ حیات کا نام ہے، اور اس ضابطہ حیات پہ عمل کرنے کا نام طریقت ہے، اور اس سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ حقیقت اور معرفت ہے، یا یوں کہیں شریعت ایک نسخہ ہے، نسخے کے مطابق ادویات منتخب کرنا علاج ہے۔ شریعت ایک نسخہ ہے، اور اس نسخے کے مطابق دعائیں منتخب کرنا، علاج کرنا طریقت ہے، اور اس سے جو علاج سے شفا و توانائی حاصل ہوتی ہے وہ حقیقت اور معرفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کو بار بار دوبارہ نیٹ سے سنیں گے، سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ یہ لوگ کہتے ہیں سر سے گزر جاتی ہیں، عشق مصطفیٰ میں عشق داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے جب ڈوب کے آپ پڑھیں گے سر سے نہیں گزریں گی، آئیں گی سمجھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان الفاظ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ نے یہاں ایک بہت خوبصورت قول دیا۔ آپ فرماتے ہیں جس نے تصوف سیکھا، جس نے ادب سیکھا اور فقہ نہ سیکھا۔ فقہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث سے مسئلوں کو اخذ کرنا، نکالنا، یہ فقہ ہے۔ یہ صوفی لوگ، عالم لوگ یہ فقہ کے ہوتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں جس نے تصوف سیکھا، صوفی تو بن گیا، پیر تو بن گیا، لیکن اس کے پاس شریعت کا علم نہیں تھا۔ جس نے تصوف سیکھا، فقہ نہ سیکھا، گمراہ ہوا۔ جس نے فقہ سیکھا، خالی دین سیکھ لیا، مولوی بن گیا، خالی دین سیکھ لیا، صوفی نہ بنا، تصوف نہ سیکھا، تو آپ فرماتے ہیں وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ جس نے ان دونوں چیزوں کو جمع کر دیا، جس نے ان دونوں چیزوں کو جمع کر دیا وہ حقیقت کو پہنچ گیا۔ جس نے ان دونوں چیزوں کو جمع کر دیا وہ حقیقت کو پہنچ گیا۔ حضور سرور کائنات، یہ سارے کا سارا حضور پاک کا فیض ہے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، ہماری والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے خلق کیا تھے، اخلاقیات کیا تھے، تو آپ نے کہا قرآن نہیں پڑھا۔ قرآن نبی کے سارے اخلاقیات تو ہے۔ یہاں پر رومیہ کشمیر نے کہا زیراں زبراں شداں مداں شان تیری وچ آئیاں۔ قرآن پاک کی زیراں زبراں شداں مداں شان سونی وچ آئیاں۔ تیری کہتے ہوئے کسی کو ڈر بھی لگتا ہے، لیکن وہ بڑے لوگ ہیں۔ زیراں زبراں شداں مداں شان سونی وچ آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ کوئی، خاصاں رمضان پائیاں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ عامہ لوکاں خبر نہ کوئی تے خاصاں رمضان پائیاں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آج کے اس درس کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس درس کو، ایک آخری کال ہے پھر اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ذری کال ہے بس چھوٹا سا، پھر یہ پورا کمپلیٹ ہو جائے گا درس۔ آپ نے ایک کال دیا حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ فرماتے ہیں ایک روایت کے مطابق حضرت سہل بن عبداللہ تستری نے یہ بات بیان کی، ما طالت الشمس ولا غربت على اهل وجه الارض الا وهم جحال بالله الا من يؤثر الله على نفسه وروحه ودنياه واخرته۔
یہ عربی کی عبارت ہے. آپ نے فرمایا زمین والوں پر، کس نے فرمایا؟ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے. حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ نے فرمایا، اور حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے آپ کا ذری قول یہاں پر درج کیا. قول یہ ہے زمین والوں پر جب بھی سورج طلوع ہوا، جب بھی غروب ہوا، تو وہ ایسی حالت میں تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں تھا. آگے آپ نے فرمایا ماں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان، اپنی روح، اپنی دنیا اور اپنی آخرت پر اللہ تعالیٰ کو ترجیح دے. سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنی جان، اپنی روح، اپنی جان سے زیادہ. نماز پڑھتے ہیں نا روز، آتا نا تحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ تعالیٰ ہماری مالی عبادتیں، قولی عبادتیں، فعلی عبادتیں سب تیرے لیے ہیں. باہر آ کے بھول جاتے ہیں. یاد رکھا کریں اس کو، یاد رکھا کریں. پھر اپنی وہ لوگ ماں سوائے ان لوگوں کے، اس شخص کے جو اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کریں. سردی لگتی ہے وضو کریں، نماز پڑھیں، جو بھی ہے اپنی جان اور اپنی روح کو معرفت کا نور کھلائیں. یہاں آپ معرفت کا نور حاصل کر رہے ہیں. اپنی روح اور اپنی دنیا کو کبھی دین پر ترجیح نہ دیں. دین کو ہمیشہ ترجیح دیں. اپنی دنیا اور اپنی آخرت پر اللہ تعالیٰ کو ترجیح دیتا ہے. آخرت پر ترجیح دینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں اس قدر فنا ہے کہ نہ جنت کے لیے عبادت کرتا ہے، نہ جہنم کے لیے عبادت کرتا ہے. آخرت میں بھی ترجیح دیتا ہے، بس اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کی عبادت نہ تو جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، نہ جنت کی لالچ میں اس لیے کرتا ہوں کہ اس کی ذات عبادت کے لائق ہے. اور یہ سمجھ کے عبادت کیا کریں کہ اس کی ذات عبادت کے لائق ہے. آپ نے فرمایا اپنی روح، اپنی دنیا، اپنی جان، جو شخص اپنی جان، اپنی روح، اپنی دنیا اور اپنی آخرت پر اللہ تعالیٰ کو ترجیح دے. امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بہت خوبصورت تشریح کی ہے. اس کا مطلب، اس قول کا مطلب آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جو شخص دنیا میں نفسانی خواہش کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی کوشش کا مطلب یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بالکل لا علم ہے. آپ نے نفسانی خواہش کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں اور بالکل اللہ تعالیٰ کے بارے میں بالکل لا علم ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت اس بات کا تقاضا کرتی ہے نفسانی خواہشات اور اس کے بارے میں کوشش کو چھوڑ دیا جائے. اللہ کی جب معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر نفسانی خواہش کی کوشش کبھی نہیں کرنی چاہیے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت اس بات کا تقاضا کرتی ہے نفسانی خواہش اور اس کے بارے میں کوشش کو چھوڑ دے. اور دنیا کی ہر شے کو چھوڑے رہنے کا مطلب یہ ہے انسان اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے. دنیا کی ہر شے کو چھوڑے رہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے، داتا علی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے. نفسانی خواہش کو ترک کرنا تسلیم رضا کہلاتا ہے. اپنے نفس کی خواہش کو ترک کرنا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے لکھ دیا ہے، مقدر کیا ہے، اس کو ماننا تسلیم و رضا کہلاتا ہے. آپ فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میری دعا قبول ہوتی ہے میں خوش ہوتا ہوں، جب نہیں ہوتی تو زیادہ خوش ہوتا ہوں. اب اللہ کی ہوئی ہے. ہم جو چاہتے ہیں، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے اپنے رب کو پہچانا کہ کوئی ذات ہے جو ہم چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا اور وہ ہو گیا جو وہ چاہ رہی. ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے. اللہ کے دھیان میں رہا کریں ہر وقت. صوفیہ نے یہی سکھایا ہم کو. آپ فرماتے ہیں تسلیموں یعنی تقدیر کے فیصلے کے آگے سر جھکا دینا، جبکہ نفسانی خواہش کو قائم رکھنا جہالت ہے. کہ اللہ کچھ اور چاہ رہا ہے، بندہ کچھ اور چاہ رہا ہے اور ڈٹا ہوا ہے، وہ ہلاک ہو جائے گا. معرفت کا علم حاصل کرے، پہچان کرے کہ یہاں اللہ کیا چاہ رہا ہے. جو اللہ چاہ رہا ہے اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت میں ملا دے تو پھر اللہ کا وعدہ ہے، حدیث قدسی ہے، میں وہ بھی پورا کروں گا تو جو چاہتا تھا. سبحان اللہ. میں اس کی تشریح کروں. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوگا، ہم کچھ اور چاہتے تھے تو ہو کچھ اور گیا، تو اب یہ کیسے ہوگا کہ وہ بھی اللہ پوری کرے گا جو ہم چاہتے تھے. تو میں نے کہا بیٹے جو تو نہیں چاہتا تھا وہ تیری چاہت ہی اس کو بنا دے گا. وہ ہر سب کچھ کر سکتا ہے. تو بعد میں یہ ضرور کہے گا اوہ میں نے غلط کیا وہ چاہ کے، مجھے یہی چاہنا چاہیے تھا، اس میں مجھے بہت فائدہ ہوا. حدیث قدسی کو سمجھے نا، سمجھ نہیں آتی کہ ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے. ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. اگر تو نے بندے نے ملا دیا اپنی چاہت کو میری چاہت کے ساتھ تو پھر میں تیری چاہت بھی پوری کر. تو پھر بندے پوچھتے ہیں وہ کیسے ہوگی؟ ارے اللہ کے بندو وہ ایسی ہوگی جو تجھے ملا وہ تجھے اتنا اچھا لگے گا کہ تو کہے گا شکر ہے مجھے وہ نہیں ملا جو میں مانگ رہا تھا، یہ مل گیا تو میں فلاح پا گیا ورنہ میں ہلاک ہو جاتا. اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا پتا تمہارے لیے، قرآن پاک کی آیت کا میں ترجمہ بتا رہا ہوں، تمہارے لیے کیا برا ہے کیا بھلا ہے. جس کو تم برا سمجھتے ہو سکتا ہے اس میں کتنی بھلائی چھپی ہو.
اور جس کو تم اچھا سمجھ رہے ہو پتہ نہیں اس میں کتنی برائی چھپی ہو. اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں اپنے سارے معاملات. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ یہی آپ کو سکھا رہے ہیں. ان کی وابستگی، ان کی نسبت ہر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آنے والے کے، یہاں پر آنے والے کے پاس کشف المحجوب ہونی چاہیے اور اپنی زندگیاں کشف المحجوب کے مطابق گزاریں. اس میں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے 337 آیات اور جز آیات کا حوالہ دیا اور 177 صحیح احادیث کا حوالہ دیا اور 531 بزرگوں کے اقوال ہیں. اس میں یہ قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے. جس کے پاس یہ کتاب ہے قرآن و حدیث کے بعد اسے کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کشف المحجوب سے میرا مقصد یہ ہے کہ جس کے پاس یہ کتاب ہو اسے کسی دوسری کتاب کی حاجت ہی نہ رہے. قرآن و حدیث کے بعد یہ ایک کامل مرشد ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفسانی خواہشات سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 47 میں فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کی خواہش کو پورا کیا وہ جہنم کے دروازے کے قریب چلا گیا، اور جس نے اپنے نفس کی مخالفت کی وہ جنت کے دروازے کے پاس چلا گیا. یعنی کہ جنت کے دروازے کی چابی کیا ہے؟ نفس کی مخالفت کرنا اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، نفس کو راضی رکھنا، رہ اللہ سے راضی، اور نفس کو راضی کر لینا، اپنی مرضی کر لینا جہنم کے دروازے کی چابی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے دروازے کی چابی عطا فرمائے اور جہنم کے دروازے کی چابی سے ہمیشہ محفوظ رکھے. آج حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہم نے توبہ کا واقعہ لیا ہے، ہر ہفتے توبہ کرتے ہیں، اللہ نہ کرے ٹوٹ جائے پھر کر لیا کریں. توبہ ٹوٹ جائے توبہ کر لیا کریں، کیونکہ ہم توبہ کی حالت میں مریں، گناہ کی حالت میں نہ مریں. شیطان کہتا ہے تو توبہ کرے گا پھر جا کے گناہ کر لے گا، تیرے پرانے گناہ پھر ساتھ شامل ہو جائیں گے. جھوٹ، غلط، دھوکہ دیتا ہے. پرانے نہیں شامل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو آپ نے توبہ کر لی اللہ وہ بخش دے گا، جو آگے ہوں گے اللہ ہمیں پھر توفیق دے دے گا. پھر توبہ کرتے 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 ہم توابین بن جائیں گے، آخر ہم پھر توبہ گناہ کرنا چھوڑ ہی دیں گے. پہلے تو توبہ کریں تو توڑیں کبھی نہ، ٹوٹ جائے تو پھر کر لیں، پھر کر لیں، پھر کر لیں. اللہ بہت مہربان ہے، اللہ بہت کریم ہے، اللہ بہت کرم کرنے والا. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 468 پہ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کا واقعہ یوں لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں عام لوگوں کی توبہ کیا ہوتی ہے؟ ہمیں عام بھی ہیں خاص بھی ہیں. عام لوگوں کی توبہ گناہوں سے ہوتی ہے اور خاصوں کی توبہ غفلت سے ہوتی ہے. گناہ کیا ہے؟ یہ جو فلم ڈرامہ، گانا باجا، میسج کال، یہ وہ، جھوٹ، غیبت، یہ بڑے گناہ ہیں. شراب، جوا، اللہ کبھی گناہ سے، سیونگ اکاؤنٹ، سود کے معاملات، ان سے تھوڑا بچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نکال لے گا. کوشش تو کریں نا. لیس الانسان الا ما سعی. قرآن کہتا ہے انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. کوشش کریں، دل میں تو برا جانے. علامہ اقبال فرماتے ہیں دکھ تو اس بات کا احساس زیاں جاتا رہا کہ اب ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا گناہ کر کے. آپ فرماتے ہیں مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ قوم یا امت گناہ میں مبتلا ہوگی، اس بات کا دکھ ہے کہ اب انہیں احساس نہیں رہا. اب یہ سب کچھ کھا پی جاتے ہیں. اللہ نہ کرے. دکھ تو اس بات کا احساس زیاں جاتا رہا. اگر آپ میں سے کوئی ایسا عمل کر رہا ہے تو اس کو کم از کم برا تو جانے. اس کو یہ تو کہ یار میں صحیح نہیں کر رہا، یہ نہ کہ میں صحیح کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو، آپ فرماتے ہیں عام لوگوں کی توبہ گناہ سے ہوتی ہے اور نیکوں کی توبہ غفلت سے ہوتی ہے. غفلت کیا ہے؟ غفلت یہ ہے کہ اچھا یار نماز پڑھ لینے ہیں، اچھا جماعت نکل گئی. یہ اس طرح یہ آپ فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کی توبہ گناہ سے ہوتی ہے اور خواص کی توبہ غفلت سے ہوتی ہے. آج عام و خاص ساری توبہ کر کے اٹھیں، عام توبہ کر کے اٹھیں میرے جیسے گناہ گار کہ ہم دوبارہ گناہ نہیں کریں گے، اور خاص توبہ کر کے اٹھیں کہ دین پہ ہمیشہ جڑ کے رہیں گے، غفلت نہیں کریں گے کہ اچھا کر لیتے ہیں، اچھا نہیں، بس کرتے ہی رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ رب العالمین ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہم سب سچے دل سے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو گواہ بنا کے تیری چوکھٹ پہ توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ تعالیٰ ہم حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ پہ سچے دل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ تیرا وعدہ ہے ولی کی چوکھٹ پہ دعا قبول ہوتی ہے، توبہ قبول ہوتی ہے، چلتی کے بل نکل جاتے ہیں، اولاد فرما بردار ہو جاتی ہے، صحت سلامتی ملتی ہے، مرتے دفعہ کلمہ ملتا ہے، قبر جنت کی کیاری بن جاتی ہے، بندہ بغیر حساب کے جنت میں چلا جاتا ہے، تیری معرفت ملتی ہے، تیرا دیدار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت داتا علی کے صدقے یہ ساری چیزیں ہمیں عطا فرما. ہماری توبہ کو قبول فرما. ہماری توبہ کو قبول فرما. تجھے داتا علی کے تصدق کا واسطہ ہے، آج ان میں سے کسی کی توبہ نہ دوبارہ ٹوٹے سمیت دے. یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما.
یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما 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 یا اللہ ہمیں سچوں کے ساتھ کر دے، صالحین کے ساتھ کر دے۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی سچی پکی سنگت عطا فرما۔ قبر میں جب فرشتے پوچھے من ربوں کا، تو ہمارے پیر کامل ہمیں بتائے کہ بتا اس سے تیرا رب اللہ ہے، تیرا رب اللہ ہے۔ پوچھیں تیرا دین کیا ہے، تو ہمارے پیر و مرشد ہمیں بتائیں کہ بتا ان کو تیرا دین اسلام ہے۔ سرکار کا جب معاجہ شریف سے دیدار کروایا جائے تو سرکار بتائیں جلدی سے درود و سلام پڑھ، تیرے نبی آ گئے ہیں، تیرے نبی آ گئے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ سرکار کی زیارت قبر میں عطا فرما، ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخلہ فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یاد رکھو جس نے سچے دل سے توبہ کی وہ ایسے ہو گیا جیسے ابھی دنیا میں آیا۔ ابھی اللہ پاک نے فرمایا تو زمین آسمان کو گناہوں سے بھر دے، بس ایک بار کہہ مجھے معاف کر دے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ اللہ بڑا کریم ہے، بس یاد رکھنا سارے گناہ معاف ہو گئے، قضا باقی رہتی ہے۔ مسئلہ ہے بیٹے یہ، اس کو یوں سمجھو کہ نمازیں جو بقیہ ہیں ایک کے ساتھ ایک ایک قضا کرتے جاؤ، آگے سے نماز کوئی نہ چھڑنا، گناہ سارے معاف ہو گئے، قضا باقی ہے، ایک کے ساتھ ایک قضا کرتے جاؤ، جتنی ہو گئی باقی وہ اپنے فضل سے معاف کر دے گا، وہ بہت مہربان ہے۔ کسی کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، کسی کے پیسے مارے، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو گالی دی، اس کے پاس جاؤ، اسے کو مجھے معاف کر دے، میں آج داتا صاحب معافی مانگ آیا ہوں، یہ میرے پاس ہے 100-200، باقی جو رہ گیا ہے میں تیرا دے دوں گا، میں تیری پائی ادا کر دوں گا۔ سب سے جا کے معافی مانگو۔ اگر بڑی قوم بننا چاہتے ہو تو معافی مانگنا اور معافی دینا شروع کر، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بڑی قوم بنا دے گا۔ اللہ اسے جا کے کہو، اور یاد رکھو اس نے معاف کر دیا تب بھی ٹھیک ہے، نہ کیا تو وہ اپنی ذات سے آپ کو معاف کر دے گا۔ جتنا حق ہو سکا اس کا ادا کر دو، جو رہ جائے گا وہ خود اللہ عطا کر دے گا۔ اگر آپ نہ ادا کر سکے اخلاص کے ساتھ آج اس چیز کو پکا پکڑ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، سید العرب والعجم، اسمه مقدس مؤطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى کاف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمه وجبریل خادمه والبراق مرکبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسین مطلوبه والمطلوب والمقصود موجود سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا اللہ تجھے درود تاج کا واسطہ، تجھے درود تاج کا صدقہ ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے، اللہ معرفت کے تاج رکھ دے، اللہ اپنی دوستی کے تاج رکھ دے، اللہ توبہ کے تاج رکھ دے، جو بیمار ہے اللہ ان کو صحت دے دے۔ یا اللہ اپنی ربوبیت کے صدقے، قبلی والے کے والدہا کے چمکتے ہوئے مکھڑے کے صدقے، واللیل کی چھلنے والی زلف امبرین کے صدقے، ما زاغ البصر وما طغى کے سرمے کے صدقے، علم نشرح کے سینے کے صدقے، پورے وجود اطہر کی خوشبو کے صدقے، یا اللہ صدیق اکبر کی صداقت کے صدقے، فاروق اعظم کی عدالت کے صدقے، عثمان غنی کی شرم و حیا کے صدقے، حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کے صدقے، علی اصغر کی لڑک علی اکبر کی جوانی کے صدقے، اور محمد کی شہادت کے صدقے، عباس کے بازو قلم کرانے کے صدقے، سیدہ سلام اللہ علیہ کی سفید چادر کے صدقے، امت کے اولیاء کرام کے صدقے، یا اللہ خصوصاً داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے فیضان کے صدقے، ایقان کے صدقے، ایمان کے صدقے، عظمت حدیث و قرآن کے صدقے اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری آج توبہ قبول فرما، یا اللہ ہمیں قبر کی دیوار تک توبہ کو مضبوطی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھروں کو رزق سے بھر دے، ہماری جیبوں کو مال سے بھر دے، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے، ہماری اولادوں کو ہمارا اور ہمیں اپنا فرما بردار کر لے۔ یا اللہ جن گھروں میں جھگڑے ہیں ان گھروں میں سیدہ کے صدقے امن عطا فرما دے، جن گھروں میں پریشانی ہے وہ پریشانیاں دور کر
عزیز و اکارم کی بخشش فرما یا اللہ تعالیٰ. جو لینے کے لیے کھڑا ہے تجھے واسطہ ہے حضرت علی المرتضیٰ کا, حضرت داتا حجویری کا, غوث جلی کا, اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. اللہ صحت والے کو صحت دے دے, معرفت والے کو معرفت دے دے, بے چین کو چین دے دے, بے سکون کو سکون دے دے. اللہ پاک جن بچی یا بچیوں کے نکاحوں میں کوئی رکاوٹیں ہیں اللہ وہ رکاوٹیں دور فرما, نیک نکاح کے اسباب پیدا فرما. اللہ تعالیٰ شہریار کی والدہ بیمار ہے, اللہ تعالیٰ عبدالخالق گاڑی لے کے آتے ہیں, اس کے رزق میں ایمان میں ہم سب کے جن کے مجھے نام آتے ہیں اس ساری ٹیم کو اللہ تعالیٰ خصوصی معرفت اور برکت عطا فرما. اللہ تعالیٰ سب کو خصوصی معرفت اور برکت عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما. بے چینی کا دور ہے یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما. ہمیں نماز کا پابند کر دے, نمازوں کی قضائی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ جو ہم نے عہد کیا ہے اس میں ہمیں ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرما. لِحَمْسَةٌ اُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَا الْحَاتِمَةَ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَابْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةَ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتاً رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. الہی 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 جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ شہدا تیرے محبوب پہ قربان رہے, کچھ رہے یا نہ رہے یہ دعا ہے امیر کہ نزاع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے, نزاع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے, نزاع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. اے اللہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرما. لا الہ الا اللہ. بلا 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 بلا